السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مسائل پہ کئی ویڈیو بنائی۔ آج میری خواہش ہے کہ آپ سبھی کو شرائط نماز کے تعلق سے بتاؤں۔ شرائط نماز 6 ہے، اور شرائط کو سمجھ لیجئے کہ شرائط ایسی چیزیں ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے اگر شرط لگا دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم کو 10 روپیہ دوں گا یا کھانا کھلاؤں گا، تو جب وہ آئے گا تب 10 روپیے کا یا کھانے کا حقدار ہوگا۔ آیا ہی نہیں تو پھر پیسہ دینے کا یا کیا کہتے ہیں کھانا کھلانے کا کوئی سوال ہی نہیں لگتا۔ تو شرائط نماز جو ہیں وہ 6 ہیں۔ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز اجسر نو یعنی سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سجدے سو کر لینے سے کام چل جائے گا۔ نماز کو دوبارہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس میں پہلی چیز ہے طہارت، 1 نمبر پہ طہارت یعنی پاکی۔ تو نمازی کا جسم، کپڑا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ گندی جگہ نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ گندا کپڑا ہے، ناپاک کپڑا، گندا سے مراد ناپاک، ٹھیک ہے نا۔ طہارت یعنی پاک، یعنی پاک کپڑا ہے تو صحیح ہے۔ آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نجاست نہیں لگی رہے۔ اگر نجاست لگی ہوگی، آپ کا جسم یا کپڑا ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک۔ یہ 1 نمبر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ستر عورت۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، عورہ، ٹھیک ہے نا۔ ستر عورت یعنی چھپانے کی جگہ، چھپانے کی چیز۔ ستر مطلب چھپانا، عورہ مطلب عورت۔ تو یہ مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے۔ مردوں کا کیا ہے ستر عورت؟ مردوں کا یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک یہ فرض ہے چھپانا ہر حال میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر جو ہے کہیں اس میں سے نظر آ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے مسجد میں جائیں گے تو بہت ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور پینٹ اور شارٹ پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے بنیان بھی پہنے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی کمر جو ہے نا، کمر یہ نظر آتی ہے۔ نماز ان کی نہیں ہوگی، کوئی صورت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ضروری ہے کہ جو شارٹ ہو وہ تھوڑا سا لمبا ہو، یا بنیان ہو وہ پینٹ کے اندر ہو، کہ اگر شارٹ آپ کا چھوٹا بھی پڑ جاتا ہے تو کم سے کم بنیان سے آپ کا یہ جو ہے نا یہ مطلب چھپا رہے، آپ کا جو آپ کی کمر ہے وہ دکھے نہیں۔ کمر ہو، کمر یعنی کہ جو بیک سائڈ ہے وہ دکھتا ہے بہت سارے لوگوں کا، ان کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کا ستر عورت جو یہ ہے، چہرہ اور ہتھیلی اور قدم چھوڑ کے پورا جسم جو ہے ستر عورت ہے، یعنی کہ ان کا پورے کو ڈھانکنا ہے، چھپانا ہے۔ ان کا چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ یہ چہرہ جو ہے ایک یہاں پیشانی سے لے کے تھوڑی تک، ایک کان کے لوگ تک سے لے کے ایک کان کے لوگ تک یہ چہرہ ہے، یہ اوپن رکھ سکتی ہیں۔ یہ ہتھیلی، ٹھیک ہے نا، اور یہ قدم، یہ 3 چیز کے علاوہ سب کچھ ان کا ڈھکا رہنا چاہیے۔ اب وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں جو باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں، جس سے بال کی سیاہی نظر آئے جھلکے، تو نماز نہیں ہوگی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کر لینے سے ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اس کی صورت کیا ہے کہ وہ گاڑھی دوپٹہ یعنی ایسی دوپٹہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو موٹے کپڑے کا ہو، دوپٹہ جس کو اوڑھنی کہتے ہیں، دوپٹہ کہتے ہیں، شال کہتے ہیں، کوئی ایسے کپڑا سے وہ اپنے سر کو ڈھکے جس سے اس کی بال کی سیاہی نہ جھلکے۔ اب دیکھیے یہ تو ایک بال کی بات ہے۔ بہت ایسی عورتیں ہیں جو باریک کپڑا پہنتی ہیں، جو مطلب سمجھے کہ حرام ہے، جسم جھلکتا ہے۔ اب بتائیے کہ جو اسلام بال کی سیاہی جھلکنے سے روکتا ہے، وہ جسم دکھانے کو کیسے اجازت دے گا؟
اور وہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں. تو للہ میں ان ماں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہرگز ہرگز ہلکا کپڑا نہ پہنیں. اس سے آپ گنہگار ہو رہی ہیں اور نہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے. اور ایسے بھی آپ کہیں بھی جائیں شہر گاؤں محلہ آپ جو ہے نا گنہگار جتنے لوگوں کی نظر پڑے گی آپ گنہگار ہو رہی ہیں. تو میں آپ گھر میں رہیں یا گھر سے باہر عزت والی کپڑا پہنے. یعنی ایسا کپڑا بالکل یہ میں نہیں کہتا کہ آپ بورا چٹی پہنے, نہیں, نارمل کپڑا کہ جس کے پہننے سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہ جھلکے. یہ جو ہے کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب ہم کسی کو جبرن نہیں کر سکتے ہیں. جو ضروری مسئلہ ہے وہ بتا دے رہے ہیں, کرنا ہے نہیں کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ گنہگار ہیں. اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتی ہیں تو اللہ کے واسطے ایسے کپڑے کا انتخاب کریں کہ جس سے آپ کے بدن کے جو رنگت ہے وہ ظاہر نہ ہو. یہ دو چیز ہو گئی. تیسری چیز جو ہے وہ ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. قبلہ کی طرف یعنی کعبہ شریفہ, کعبہ معظمہ, بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. اب اگر آپ ایسے سفر میں یا حجر میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کدھر ہے, تو وہاں پہ آپ کو حکم دیا گیا ہے تحری کرنے کا, یعنی کہ دل جمانے کا, کہ آپ اپنے آپ کے دل جمائیں کہ کدھر ہو سکتا ہے. تو جدھر آپ کا دل کہہ دے کہ ادھر ہی ہے, آپ ادھر اپنا رخ کر کے نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی نے آپ سے کہا کہ جناب عالی آپ جدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے قبلہ ادھر نہیں تھا, قبلہ تو ادھر ہے, تو اب آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں, آپ کی نماز ہو گئی. اس لیے کہ دل کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے. آپ کا دل مان لیا. ہاں, اگر دوران نماز اگر کوئی آ کر کے آپ کو اطلاع دے, پرہیزگار آدمی ہو, متقی ہو, کیا کہتے ہیں سمجھدار ہو, آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نے نمازی میں کہہ دیا کہ جناب ادھر قبلہ نہیں اس طرف ہے, تو آپ نماز میں پلٹ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہے وقت. یہ جو ہے چوتھی شرط ہے. پہلی شرط چھ شرائط تھی نماز کی. پہلی شرط جو تھی وہ طہارت, دوسری شرط جو ہے ستر عورت, تیسری استقبال قبلہ, اور چوتھی ہے وقت. چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت. یعنی کہ نماز کا وقت ہونا. جیسے کہ ہم کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے, تو جب ظہر کا وقت شروع ہوگا تبھی ہم ظہر کا نماز پڑھ سکتے ہیں. ظہر کا نماز شروع ہونے سے پہلے ظہر ادا کریں گے تو ظہر ادا نہیں ہوگی. ظہر کا نماز جو 2-2.5 گھنٹے کا ہے وہ گزرنے کے بعد ادا کریں گے تو ظہر ادا نہیں ہوگی. اب اگر پڑھیں گے تو قضا پڑھنا پڑے گا. تو جو جس وقت کا نماز پڑھنا ہے اس کے وقت کے اسی وقت میں ہم نماز پڑھیں. ہر نماز کا جو وقت الگ الگ ہے, اور ہر مسجدوں میں نماز کے لیے اذان بھی ہوتی ہے اور ٹائم ٹیبل بھی ہوتا ہے. تو آپ کو نماز جو پڑھنا ہے وہ وقت میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گرمی اور ٹھنڈی میں وقت گھٹتے بڑھتے رہتا ہے. آپ اس تعلق سے کسی بھی امام صاحب سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کا کیا وقت ہے, مغرب کا کیا وقت ہے. وہ حالات کے زمانے کے اعتبار سے بتا دیں گے کہ ہاں ابھی یہ وقت چل رہا ہے, اتنے بجے شروع ہوتا ہے, اتنے بجے ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز ہے نیت. دیکھیے نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے. قصد, نیت جو ہے دل کے ارادے, لیکن زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. جب ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں تو نیت ہوتی ہی ہے, تو وہی نیت کافی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن زبان سے اگر کہہ لیں تو مستحب ہے. میں 2 رکعت نماز کی نیت کی, فجر کی, فرض واسطے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ شریف پر اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. امام کے پیچھے پڑھیں تو پڑھا پیچھے اس امام کے. یہ جو نیت ہے یہ عربی میں, اردو میں, جس زبان میں چاہیں, بھوجپوری میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. کسی بھی زبان میں ادا کر سکتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ دل کے آپ کے دل میں ہے نماز ہو جائے گی.
अलग से ये कहने की कोई जो कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर के फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, ठीक है ना, पीछे इस इमाम के मुंह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, कह लेना मुस्तहब। छठी चीज जो है तकबीर तहरीमा है, यानी नमाज शुरू करने से पहले अल्लाह अकबर कहना। ये ऐसी तकबीर जो उन चीजों को हराम कर देती है जो नमाज के पहले जायज है, जैसे कि बात करना, खाना, बोलना, बतियाना, ठीक है ना, चलना फिरना, बहुत कुछ जायज है। लेकिन जैसे आपने कहा अल्लाह अकबर, अब ना आप बात कर सकते हैं, न हंस सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, बल्कि अब आप अल्लाह के हाजिरी में खड़े हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, क़ियाम करना। क़ियाम हो फर्ज है। फराइज़ नमाज में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह रहमान दूसरी वीडियो में। फिलहाल ये शराइत नमाज है, इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखें, ये हैं और इन पे ध्यान दें। इनके बगैर नमाज नहीं होती है, इसलिए इनका जानना और इनको अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम।